الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته صدق اللہ العظیم۔ 2 ستمبر 2022 کو آج ہم اور آپ جمعۃ المبارک کے حوالے سے جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی میں جمع ہیں۔ ستمبر کا مہینہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک یادگار مہینہ ہے کہ اسی مہینہ میں سرزمین ہند پر پیغمبری اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کو سرکاری طور پر غیر مسلم تسلیم کر لیا گیا۔ اور اس بات کو تسلیم کرنے میں 90 سال کا عرصہ لگا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والے ایسے عظیم ڈاکو کا اسی وقت فیصلہ کر دیا جاتا اور اسے ڈکلیئر کر دیا جاتا کہ یہ امت مسلمہ کا حصہ نہیں۔ امت مسلمہ کے نبی اور رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ نبوت کا دعویٰ کر کے ایک جدید امت کی تشکیل دینا چاہتا ہے، یہ اپنی امت کا نبی ہو تو ہو، ہمیں اس سے کیا، لیکن امت مسلمہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کی نظر میں یہ مرتد ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے سٹیپ بائی سٹیپ جب مسلمانوں کے اندر اپنی شخصیت کا ایک اعتبار بٹھایا، ان کے ذہنوں میں اپنے آپ کو ایک معتبر شخصیت کے طور پر پیش کیا، پہلے عیسائیوں سے مناظرے کیے اور پورے ہندوستان میں شور مچایا، اور جب مسلمان واہ واہ کرنے لگ گئے تو وہ سمجھ گیا کہ میری علمیت سے اور میری مناظروں کے چیلنج سے اور مناظروں کی رویداد سے مسلمان اب مجھ سے عقیدت رکھنے لگے ہیں، اور اگر میں کوئی دعویٰ کروں گا تو وہ آنکھیں بند کر کے اس دعوے کو مان لیں گے۔ چنانچہ اس نے پہلے مجدد کا دعویٰ کیا، پھر جب مجدد کے دعوے پر کوئی ری ایکشن نہیں آیا تو اس نے مہدی کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد پھر چلتے چلتے مسیحی مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ہم مثل ہونے کا دعویٰ کیا، اور بالآخر اس نے
نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں پیغمبر ہوں۔ ہر نبی اپنی قوم کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے، یہ دنیا کا واحد مدعی نبوت تھا جو اپنی قوم کو پستی کی طرف لے گیا۔ یہ اپنا نام رکھتا تھا غلام احمد، حالانکہ اسے تو اسم بامسمہ ہونا چاہیے تھا، کم از کم نام کے لحاظ سے ہی سچا ہوتا۔ غلام احمد کا معنی کیا ہے کہ احمد کا غلام، بھلا غلام کبھی آقا کے برابر ہو سکتا ہے یا آقا سے اونچا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس غلام نے سرکشی کی، بغاوت کی اپنے آقا سے، پہل اس کے برابر ہونے کی کوشش کی اور اس کے بعد ان سے بڑھنے کی کوشش کی کہ اب قادیان میں محمد پہلی شان سے اونچی شان لے کر آئے ہیں مرزا کی صورت میں، یعنی نبی علیہ السلام کی شان اونچی نہیں تھی، اب مرزا ایک اونچی شان کے ساتھ مبعوث ہوا اور ظاہر ہوا۔ اس کی ذریت نے، اس کی قوم نے اتنا بھی نہ سمجھا کہ بھلا ایک شخص غلام ہے، نام اس کا غلام ہے، پیدائشی نام غلام ہے، وہ کس طرح اپنے آقا سے آگے بڑھنے کا دعویٰ کرتا ہے یا اس کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی ہمسری کا دعویٰ کرتا ہے۔ اسم بامسمہ وہ تب ہوتا جب وہ اپنا نام غلام انگریز رکھتا۔ وہ انگریز کا غلام تو ضرور تھا، اسی لیے میں اسے غلام انگریز کہا کرتا ہوں، لیکن وہ احمد کا غلام نہیں تھا۔ احمد کا غلام ہوتا تو احمد کی اتباع کرتا، نبوت کا دعویٰ نہ کرتا۔ نام ہی سے جھوٹا ہے کم بخت، آگے اس کے اندر کتنا جھوٹ ہوگا۔ غلام انگریز نام ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس نے خود اقرار کیا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، میں وہ پودا ہوں جسے انگریز نے لگایا ہے۔ اس کی کتاب ہے اردو زبان میں تریاق القلوب، ہماری لائبریری میں موجود ہے۔ اس میں اس نے صاف لکھا کہ میں نے انگریز کے دفاع اور حمایت میں، یعنی اس کے مقابلے میں مجاہدین اور جہاد کی مخالفت میں، انگریز کے دفاع اور حمایت میں اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اگر ان کتابوں کو جمع کیا جائے تو ان سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ 50 الماریاں۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک شخص کافروں کی حمایت میں، جنہیں وہ بھی کافر تسلیم کرتا ہے، اور وہ انگریز اپنے آپ کو خود بھی کافر اور غیر مسلم تصور کرتا ہے، مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اور وہ مسلط ہے ہندوستان کے مسلمانوں پر، اس نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے۔ اس ڈریکولا کے ہونٹوں پر آج بھی مسلمانوں کا خون چمک رہا ہے۔ اس بدبخت نے ایسے ظالم کی حمایت میں 50 الماریاں بھری کتابیں لکھی۔ یہ دنیا کو، اپنے ماننے والوں کو بلندی کی طرف لے کے جا رہا تھا یا ذلت اور پستی کی طرف لے کے جا رہا تھا؟ نام کا اثر تھا اس میں۔ یہ غلام احمد نہیں، غلام تھا لیکن غلام انگریز تھا، غلام فرنگ تھا، فرنگیوں کا غلام تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی علیہ السلام نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ اپنی امت کو دن بدن بلندیوں پر بلندیوں پر لے کر گئے، اور غلام احمد اپنے ماننے والوں کو آج تک عزت نہیں دے سکا۔ نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس وقت جب ابو جہل کی حکومت تھی،
جب ابو لہب کا زور تھا، جب عتبہ اور شیبہ بدماش تھے، جب مکہ کے بڑے بڑے سردار فن خان مکہ پر حکمرانی کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے بیک وقت تمام فرعونوں سے ٹکر لی، ان کے سامنے جھکے نہیں، ان سے معاہدہ نہیں کیا، ان سے ایک لمحہ کے لیے سمجھوتا نہیں کیا، نہ سیاست کے نام پر نہ مصلحت کے نام پر کوئی اتحاد نہیں کیا سیاسی، حالانکہ دشمن اکثریت میں تھا، قوت میں تھا، حکومت میں تھا، طاقت میں تھا، غرور میں تھا، تکبر میں تھا، نبی علیہ السلام اکیلے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کیا کہ بعض دشمنوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان کے ساتھ سیاسی اتحاد کیا ہو تاکہ دوسرے دشمنوں کو مار دیں، اکیلے تنہا غیرت اور حمیت کا، جرأت اور استقامت کا پہاڑ بن کر 13 سال تک ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے لڑتے رہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے دن انگریز کے قدموں میں الٹا لیٹ کر ان کی غلامی کا اعلان کر دیا، اور آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس کی کئی نائب اور خلیفے آئے گزرے، اور آج بھی اس کا خلیفہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے مرزا مسرور، انگریزوں کے سائے میں، انگریزوں کی حکومت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال کی قلیل مدت میں اپنی امت کو غیرت سکھائی ہے، ہمت سکھائی ہے، شجاعت سکھائی ہے، اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے محض 10 سال کی قلیل مدت میں آپ نے مدنی زندگی میں جہاد کا علم بلند کر کے تلوار کے زور پر 10 لاکھ مربع میل امت محمدیہ کے حوالے کیا۔ مرزا قادیانی 1 انچ زمین اپنی امت کو حوالے نہ کر سکا، پیدا بھی غلام تھا، مرا بھی غلام ہو کر، نام بھی غلام تھا، کام بھی غلام کا تھا، مرا بھی غلامی کی سرزمین پر۔ اگر وہ پیغمبر ہوتا وہ ہند کو انگریز کے تسلط سے آزاد کرا دیتا، انگریز کے تسلط کو ختم کر کے ہند پر اپنی حکومت قائم کر دیتا، جیسا کہ اللہ کے نبی نے ابو جہل کی حکومت ختم کر کے مکہ پر اپنی حکومت قائم کر دی، مدینہ پر اپنی حکومت قائم کر دی، جزیرۃ العرب پر اپنی حکومت قائم کر دی۔ اگر یہ نبی ہوتا اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی، اس لیے کہ اللہ نے اعلان کیا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ لکھ چکا ہے اپنی تقدیر میں، اللہ فیصلہ کر چکا ہے لاغلبن انا ورسلی، میں اور میرے پیغمبر ہمیشہ فاتح اور غالب بن کر رہیں گے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے نبیوں والا کون سا کام کیا ہے سوائے اس کے کہ اپنی امت کو بغیرتی سکھائی، اپنے ماننے والوں کو بزدلی سکھائی، اپنے ماننے والوں کو غلامی سکھائی، اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ غلامی کا درس دیا، کافروں کی وفاداری کا درس دیا، خود بھی اپنے آپ کو انگریزوں کا وفادار کہتا تھا، اور اپنی قوم کو بھی اور اپنی ملت اور اپنی امت کو بھی ان کے وفادار بننے کی تلقین کی۔ افسوس یہ ہے کہ مرزا کے پیروکاروں کے ساتھ اسلام کے قلعے میں جو سلوک ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر اتنا لکھ دینا کہ یہ غیر مسلم ہے کافی نہیں ہے۔ اسلام، اللہ ہم سے کچھ اور چاہتا ہے۔
نبی علیہ السلام کے آخری زمانے میں اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبی علیہ السلام کے شیر، صحابہ کرام شیروں کی طرح ان پر جھپٹ پڑے اور ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ آج پوری روئے زمین پر نہ اسود عنسی کا کوئی امتی موجود ہے، نہ مسیلمہ کذاب کا ماننے والا کوئی موجود ہے۔ اصل علاج یہ تھا، جہاد ان مرتدین کے خلاف جو ابو بکر صدیق نے کیا، جو خالد ابن ولید نے کیا، جو فاروق اعظم نے کیا، جو وحشی ابن حرب نے کیا، جو بڑے بڑے صحابہ نے کیا، ان کا علاج یہ تھا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے واضح ارشاد فرمایا، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے، اسلام کو چھوڑ دے، فاقتلوہ، دیر نہ لگاؤ، فوراً اسے قتل کرو۔ 3 دن سے زیادہ کی مہلت نہیں دی جا سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ کرام کو، حضرت معاذ ابن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ یمن 2 بڑے حصوں میں منقسم ہے، ایک کو عدن کہتے ہیں، ایک کو صنعاء کہتے ہیں۔ ایک علاقے کے گورنر حضرت معاذ بنائے گئے اور ایک علاقے کے گورنر اللہ کے نبی نے ابو موسیٰ کو بنایا۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، پتہ چلے گا کہ اسلام کا مزاج کیا ہے، اسلام کی طبیعت کیا ہے، اسلام کا تقاضا کیا ہے۔ ہم نے تو سیاستوں اور مصلحتوں کی نظر کر دیا اسلام کو، اللہ کے منشا کو ہم نے پامال کر دیا۔ حضرت معاذ ابن جبل اپنے علاقے کے گورنر ہیں، ابو موسیٰ اشعری آدھے یمن کے گورنر ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مقرر ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت معاذ ابن جبل کا ایک دن ارادہ ہوا کہ میں اپنے دوسرے ساتھی سے ابو موسیٰ اشعری سے ملنے کے لیے ان کے صوبے میں چلتا ہوں، بہت دن ہوئے ہیں ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت معاذ ابن جبل گورنر ہے، گورنر گدھے پر سوار ہوئے، عاجزی کی انتہا دیکھیں۔ جب اس علاقے میں پہنچتے ہیں جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاقہ ہے، وہاں دیکھا ایک جگہ جمگھٹا لگا ہوا ہے، لوگ جمع ہیں ایک دائرے میں، اور اس دائرے کے درمیان میدان کے بیچ میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے ہاتھ گردن سے باندھے گئے ہیں، اس کے ہاتھ پیچھے پشت پر پیچھے باندھے گئے ہیں اور اسے میدان کے بیچ میں بٹھایا گیا ہے۔ حضرت معاذ میلوں کا سفر کر کے گدھے پر اپنے صوبے سے چل کر وہاں آئے ہیں، مہمان ہیں، مہینوں بعد ملاقات ہو رہی ہے، گورنر ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس مجمع میں موجود ہیں۔ اچانک دیکھا حضرت معاذ تشریف لائے، حضرت ابو موسیٰ نے ایک دم آگے بڑھے، حضرت معاذ سے سلام کیا، انہیں خوش آمدید کہا۔ حضرت معاذ نے سلام کا جواب دینے کے بعد نہ خیر خیریت پوچھی، نہ گدھے سے اترنے کی بات کی، نہ کوئی اور بات کی۔ پہلا سوال یہ کیا، میدان کے بیچ میں یہ بندہ کون ہے جس کے ہاتھ تم نے پشت پر باندھے ہوئے ہیں؟
بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو موسیٰ نے جواب دیا معاذ یہودی اسلم، یہ ایک یہودی ہے جو مسلمان ہو چکا تھا. مسلمان ہونے کے بعد کچھ عرصہ کے بعد ثم مرتد، پھر مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا اس نے. حضرت معاذ نے فرمایا اچھا مرتد ہے تو تم نے کس لیے رکھا ہوا ہے اسے، اب تک زندہ کیسے ہے؟ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا حضرت اسی لیے تو ہم لے کر آئے ہیں، اس پر اللہ کا حد جاری کرنے کے لیے، اس کی گردن اڑانے کے لیے ہم اس میدان میں لے کر آئے ہیں. تھوڑی دیر میں اس کی گردن اڑائی جائے گی، لوگ اسی لیے جمع ہیں. آپ تشریف لائیے، تھکے ہوئے ہیں، سینکڑوں میل کا سفر کیا ہے، وہ بھی گدھے پر. آپ گدھے سے اتریے، تشریف لائیے، تھوڑا سا آرام کریں جب تک ہم اس سے نمٹ لیتے ہیں. کیا دیر لگتی؟ ایک مسافر تھکا ہارا مہمان، وہ بھی گورنر، نہ آگے پروٹوکول نہ پیچھے پروٹوکول، نہ سیٹیاں ہیں نہ ہٹو بچوں کی صدائیں ہیں، تھکا ہارا آیا ہے اکیلا تنہا، کوئی پولیس والا ساتھ نہیں ہے گورنر. حضرت معاذ نے حضرت ابو موسیٰ سے فرمایا ابو موسیٰ پیچھے ہٹ جاؤ، خدا کی قسم میں اس وقت تک اس گدھے سے نہیں اتروں گا جب تک تم اس کی گردن نہیں اڑا دیتے. پہلے گردن اڑاؤ، اللہ کی حد قائم کرو، اللہ کا حکم نافذ کرو، اس کے بعد میں گدھے سے اتروں گا. آرام کی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی. ابو موسیٰ گئے، فوراً اس کی گردن اڑا دی. مرزائیوں کا یہ علاج تھا. ہم نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر مطمئن ہو گئے، اور وہ خبیث کے بچے جا کر برطانیہ میں اور پوری دنیا کے لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگ گئے. برطانیہ کے سائے میں، اپنے آقا کے سائے میں بیٹھ کر پوری دنیا میں کفر پھیلانے لگے. کاش ہم ان کے ساتھ مسیلمہ جیسا سلوک کرتے، کاش ہم ان کے ساتھ اسود جیسے سلوک کرتے، ہم ان کے ساتھ اس یہودی جیسے سلوک کرتے جسے ابو موسیٰ نے جہنم رسید کیا. اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.